حضرت گرامی، خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے اللہ کے پاکیزہ کلام سے میں نے مختلف مقامات سے، صورتوں سے ایک موضوع پر آیات طیبات و بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کا پاکیزہ کلام ہماری تمام دینیات کا، ہماری تمام اسلامیات کا، ہماری تمام عبادات کا سب کا مرکز و محور قرآن ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرات گرامی، جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا، وہیں پر اس کی سب سے پہلے جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے کہ یہ عبادات اور یہ ساری کی ساری خیرات، صدقات، یہ تمام نیکیاں تمہارے کام آخرت میں اس وقت آئیں گی کہ جب تمہارے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ اور ایمان جہاں اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان رکھنا، وہیں پر فرمایا کہ اللہ کے رسولوں میں نفس نبوت و رسالت و تعظیم و توقیر کے اندر کوئی فرق نہ کرنا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ فرمایا کہ ہم نبیوں میں، رسولوں میں، فرمایا ہم تعظیم میں، توقیر میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہر نبی، ہر رسول کی تعظیم ہے، اور امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہی فرمایا۔ سورہ اعراف کے اندر بھی یہی فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سارے اوصاف ذکر کرنے کے بعد نتیجتاً فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اتنی شانوں والے نبی، ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی تعظیم و توقیر بھی کرنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تعظیم و توقیر بھی لازم و ضروری ہے۔ میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے۔ سورہ فتح کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن سنیے گا اور اپنی زبانوں پر سبحان اللہ رکھیے گا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، بشارت سنانے والا، اور فرمایا کہ جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں پر بشارت سنانے والا۔ آگے کیا فرمایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، چاہیے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی تکمیل تب ہوگی، فرمایا یہ قرآن کھلا ہوا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا ہر اعتبار سے ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ اگر تعظیم کے اندر، توقیر کے اندر، ادب کے اندر، احترام کے اندر ذرا برابر بھی کوئی فرق ہو گیا، اللہ اکبر، تو فرمایا کہ اس صورت کے اندر جو ہے تمہارا سب ایمان اکارت ہو جائے گا، تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تمہاری پڑھی ہوئی تسبیحاں، تمہارے کیے ہوئے حج، تمہاری تلاوتیں، خیرات، صدقات، سب کچھ برباد اور اکارت ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب تھوڑا سا ہلکا حکم لگا دیں، یہ تو آپ بہت سخت قسم کا، گاڑا قسم کا حکم لگا رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو لائٹ کریں، اس کو ہلکا کر کے۔ یہ لائٹ کا زمانہ ہے، چیزوں کو لائٹ کرنے کا زمانہ ہے۔ حضرات گرامی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین کی بنیادیں ہیں، جن پر دین کا سٹرکچر ہے، جو دین کی اساس ہیں، اور اس کے اندر کوئی مبلغ یا کوئی عالم یا کوئی فقیہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر کوئی اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا، یہ مسلمات میں سے ہیں۔ اور میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ وہ قرآن کی مشہور و معروف سبحان اللہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پیارے نبی کی پیاری جاریوں کی زیارت نصیب فرمائے، جو حضور کے مواجہ شریف پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ کئی طوفان آئے، کئی جنگیں آئیں، کئی حکومتیں بدلی، سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹ گئی، لیکن بحمداللہ تعالی یہ آیت کریمہ آج بھی کندہ ہے اور آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، توجہ قرآن کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے مخاطب نہ کرنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بھائی جان بات سننا، بڑے بھائی بات سننا ذرا، چچا جان ذرا بات سننا ذرا، چودھری صاحب گاؤں کے سرپنچ صاحب ذرا بات سننا، چیئرمین صاحب یونین کونسل کے ذرا بات سن۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، فرمایا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے حضرات گرامی، یہ کسی عالم کی تشریح نہیں ہے، یہ کسی کی تفسیر نہیں ہے، یہ قرآن کا متن ہے، نص قرآنی ہے، یہ حکم ربانی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ان کو لباس بشریت کے اندر بھیجا۔ قرآن کا متن ہے یہ بھی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے یہی فرمایا سورہ کہف کے آخر میں کہ ہم نے اپنے محبوب کو لباس بشریت کے اندر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ وہ لباس بشریت میں آئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کو بشر کہو۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ متن قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتا ہے، آپ سنتے رہتے نا یہ سکورنگ، یہ جو سکورنگ کر کے لوگوں کو اور گیمنگ کر کے نمبرنگ کر کے دوسروں کو زج پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لفظوں کے ذریعے کہ دیکھیں میرے بھائی تم حضور کو بشر نہیں مانتے ہو۔ استغفر اللہ ربی، یہ تو متن قرآن ہے۔ اچھا علم غیب کی بات آتی ہے تو علم غیب کا نہیں کہتا، ہمیشہ ایک لفظ لے کر آتے ہیں میرے بھائی عالم الغیب اللہ کی بھائی عالم الغیب کون کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے باقاعدہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے علم، یہ سننا ذرا، علم غیب ہے لیکن عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ عالم الغیب خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام۔ اور یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے اس کا کوئی منکر ہے؟ اس کا جو منکر ہوگا وہ تو قرآن کے متن کا منکر ہوگا، وہ نص قرآنی کا منکر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ حضور کی بشریت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بشر 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 کہ یہ لفظ استعمال کرنا یہ بھی ایمان والوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ بھی ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر بشر کے ساتھ مخاطب کر کے بات کرے۔ فرمایا یہ طریقہ تو کفار کا ہوتا تھا، کفار کہتے تھے وقال رسول، کفار کہتے تھے، کفار کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ رسول کیا ہیں، یہ رسول جو ہے یہ تو ہماری طرح ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، وقالوا ما لهذا الرسول، فرمایا یہ رسول کیا ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، فرمایا یہ بازاروں کے اندر چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی کے آگے
قرآن نے کہا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی بعد آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور بعد پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر قرآن نے قل انما انا بشر مثلکم کہا ہے تو قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، فرمایا اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، نبی جیسا نہ سمجھنا اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ اگلی جو بات میں نے کہی تھا نتیجہ سنیں آپ، فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہو جائے گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے، ادھر دیکھیں، ادھر ذرا سی بے ادبی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ سمجھی کے اندر انسان بے ادبی کر بیٹھ، فرمایا نہیں، ان تحبط اعمالکم، حبط، اقارت، برباد، سب کچھ قرآن کا حکم، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے سارے اعمال اقارت و برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید جو ہے میں توحید کے لبادے کے اندر اللہ کی توحید کو بلند کر رہا ہوں، لیکن تمہارے سارے اعمال اقارت ہو جائیں اور برباد ہو جائیں۔ اچھا، دنیا کا بھی بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا نظام ہے۔ میں ایک جملہ جلدی سے کہوں گا درمیان میں، کہ دنیا کے اندر جو فساد کرنے والے لوگ ہیں نا، فسادی ہیں، ان سے جب کہا جائے، یعنی دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا ہر کام کو کسی نہ کسی شیلٹر کے اندر کرتی ہے، کوئی نہ کوئی کیموفلاج کیا ہوتا ہے۔ وہ کہو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، زمین پر فساد پھیلا رہے ہو۔ یہ سن 2000 سے لے کر یا 90 سے لے کر آج تک ملینز آف ملین مسلمانوں کو عراق کے اندر، شام کے اندر، لیبیا کے اندر، افغانستان کے اندر، آپ ان کی کاؤنٹنگ کریں، 1990 سے جو جنگ شروع کی گئی مسلمانوں کے خلاف، یہ بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ یہ جو دنیا کی 2 سپر پاورز تھی، اس پاور کو ایک پلڑے کے اندر، ڈالے کے اندر ہمیں استعمال کیا گیا اور وہ ساری کی ساری پاور ایک طرف چلی گئی۔ پاور جب ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو سسٹم ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب پاور ایک پلڑے کے اندر چلی جاتی ہے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے، ڈیبیٹ ہے پوری مکمل طور پر۔ لیکن جب ان سے کہا جائے کہ بھائی فساد نہ کرو، کیا کر، نہیں، ہم امن دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر پاور کی شیئرنگ ہے، آپ کسی سے بھیک مانگ کر اور دعائیں اور برکتیں کہ یا اللہ، خالی بیٹھ کر، حضور نے گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگی، یہ بھی ایک دہریت ہے کہ ملا لوگ بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں دعائیں مانگتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، لیکن یہ بھی ایک ناسمجھی ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت جمع کیے بغیر گھر میں بیٹھ کر دعا مانگے۔ حضور نے دعا مانگی، لیکن دعا اس وقت مانگی جب بدر کے اندر مورچے بنا رہے تھے حضور، کہ یا اللہ اب ہم کھڑے ہو چکے ہیں، میدان میں اتر آئے ہیں، جتنے بھی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، ہم کتنے ہیں، اسلحہ کتنا ہے، ہم کتنے ہیں، لیکن اب اتر آئے تیرے یہ بندے۔ ربی انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم اللہم خرب بنیانہم اللہم قطع ارزاقہم واخذہم اخذ عزیز مقتدر یا قاہر یا قہار یا قاہر یا قہار۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سارے ظالموں کو خائب و خاسر کرے، تباہ و برباد کرے۔ تو ایک یہ بھی دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے کہ اس کیموفلاج کے اندر جو ہے، بھائی کیا کر رہے ہو، بولے بھائی امن لے کر آئے ہیں، امن لے کر آئیں۔ یہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے اسلوب رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو فسادی لوگ ہیں وہ امن کے لباس کے اندر اور امن کے نعرے کے ساتھ آتے ہیں جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے نہیں بھائی ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں، ہم تو دنیا کو جمہوریت اور دنیا کو ایک نظام دینے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح دنیا کا یہ طریقہ کار ہے۔ میں نے عرض کیا تھا
پچھلے خطبے کے اندر کہ محبت صحابہ کا ٹائٹل لے کر آل بیت اطہار پر تان و تشریح کر رہے ہوتے اور آل بیت اطہار کا جھنڈا اٹھا کر صحابہ کرام پر تان و تشریح کر رہے ہوتے، توحید کا نام لے کر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیادبیاں کر رہے ہوتے۔ یہ جو آیت کریمہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے، فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہمارے لوگ اتنے بھولے بالے ہیں، اتنے سادے لوگ ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی ہمارا اور بد مذہبوں کا جو اختلاف ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہر بندہ کہے گا کہ بھئی اصل میں ہم نا 11ویں کرتے ہیں، یہ لوگ 11ویں نہیں کرتے، ہم 12ویں کرتے ہیں، یہ لوگ 12ویں نہیں کرتے، ہم اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں، یہ درود نہیں پڑھتے، ہم درود والے ہیں، یہ بارود والے ہیں، ہم 11ویں والے ہیں، ہم 12ویں والے۔ یہ ایک ظاہری نشانیاں ہیں، یہ بنیاد نہیں ہے جس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتویٰ دیا۔ بنیاد یہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو فتویٰ دیا اور جو بات کی ہے اور جو امت تقسیم ہوئی ہے، انگریز نے جو کتابیں لکھوائی ہیں، انگریز کا ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے دل سے حضور کی تعظیم کو نکالنا، مسلمانوں کے دل سے حضور کی محبت کو نکالنا۔ اس نے باقاعدہ طور پر کتابیں لکھوائیں اور کہا کہ بھائی ہم توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے ہیں، بڑے بھائی کی طرح۔ ہاں اگر آپ کو ادب کرنا ہے جیسے بڑے بھائی کا ادب کرتے ہیں، گاؤں کے کسی چودھری کا ادب کر لیتے ہیں، بس اتنا ادب کر لو۔ استغفر اللہ ربی بن، یہ تو قرآن کا متن کیا کہہ رہا ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری تحقیقیں، تمہاری تحریریں، تمہاری ساری کی ساری چیزیں، قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پر آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا یہ تو قرآن کے نص قطعی اور دین کی بنیادی چیزوں کی مخالفت ہے۔ یہ کوئی مستحبات پر جھگڑا نہیں ہے کہ مستحبات کو پکڑ کے اس کے اوپر کوئی کفر و اسلام کا شروع کیا ہوا ہے، جیسے لبرل لوگ شور مچا رہے ہیں، ابے یہ مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، ابے یہ مولوی لوگ تو فتوے دیتے رہتے ہیں، بس ان کا دھندا یہی ہے فتوے دینا، ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، فلاں کرنا۔ یہ لبرلز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ علماء کو اور دینداروں کو، وہ دین کو تو گالی نہیں دے سکتے، اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے، مولوی کو، ملا کو گالی دے کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے۔ ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل باجا چل بھائی ہے جی۔ آج آپ لکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آزادی گرامی مولوی بہت خراب کر رہا ہے، دیکھیں آپ نیچے کمنٹس کے آنا شروع ہوں گے، لگتا ہے کہ فارغ البال ہو کے بیٹھے ہوئے اسی طرح۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ دین بیزار لوگ ہیں، یہ دین کو گالی نہیں دے سکتے، یہ علماء کو گالی دے کر اپنے اس دل کی خباثت کو باہر نکالتے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور ہمارے علماء نے اور اس کے بعد سب اس کی اتباع کے اندر کوئی مستحبات پر فتویٰ نہیں دیا، یہ دین کی اساس پر، دین کی بنیاد پر فتویٰ دیا۔ اور حضرات گرامی یہ دین کی بنیاد بھی دو چیزوں پر ہے، ادھر دیکھنا۔ ایک میرے سامنے قرآن کھلا ہے، میں نے قرآن ذی شان کی آیات طیبات آپ کے سامنے پڑھی۔ یہ قرآن آپ پر نہیں اترا ہے، مجھ پر نہیں اترا ہے، یہ اترا ہے تو نبی کے صحابہ پر اترا ہے، سبحان اللہ فرماتے۔ یہ حضور کی آل پاک پر اترا ہے، اس وقت حضور کی ازواج پر اترا ہے۔ یہ اس وقت تین طبقات موجود تھے، امہات المومنین موجود، آل بیت اطہار موجود، اور حضور علیہ السلام کے صحابہ۔ یہ دین کے وہ اول ترین ستون ہیں جن کے سامنے وحی اتر رہی تھی، سبحان اللہ، ان پر اترا ہے۔ دین کو، وحی کو، تعلیمات نبوت کو یہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ سمجھتا ہوں؟ میں کتنا بھی پڑھ لوں، کتنی بھی تحقیق کر لوں، میرا علم اور میری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو میرے نبی کے صحابہ نے حضور کے سامنے دین کو سیکھا۔ ان کے سامنے وحی اتر رہی تھی اور وحی کی تشریح پیارے مصطفیٰ اپنے کردار سے کر رہے تھے، اپنے عمل سے کر رہے تھے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، بیت الرضوان کے اندر حضور کے صحابہ کرام نے دین اتر رہا تھا، وہ کر کے دکھا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام حضور گفتگو فرما رہے ہوتے، ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی ہوتی، سبحان اللہ فرما دیں گے،
کلام و رسول اللہ ترتیل و ترسیل. حضور کا کلام ایسے ہوتا تھا جیسے یہ تسبیح کے دانے نا، جیسے ایک ایک دانے کو الگ الگ کر کے آپ اتار رہے ہو. صحابہ کرام فرماتے موتیوں کی طرح میرے نبی کا کلام ایسا اترا کرتا تھا. اور پھر حضور ریپیٹلی 3 بار فرمایا کرتے تھے، کیونکہ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا تھا کہ سمجھانا ہے، تفہیم ہے، لوگوں تک دین پہنچانا ہے، تو ریپیٹلی 3 بار حضور دہرایا کرتے تھے. لیکن کبھی ایسا ہوتا تو صحابہ کرام عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رائنا دوبارہ فرمائیں گے، ہماری رعایت فرمائیں گے. کفار ظالم انہوں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے پہلوؤں کو نکالا، اور انہوں نے اس لفظ کو رائنا کو رعایت سے جو ہے رائنا رعایت فرمائیے اس کو راعی کر دیا زبانوں کو پھیر کر. اور راعی کہتے ہیں چرواہے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے مکین کو بھیجا. اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے نبی کے غلاموں سے کہو کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. آج کے بعد تم نے اس لفظ رائنا کو میرے محبوب کی بارگاہ میں استعمال ہی نہیں کرنا. اچھا لفظ بھی صحیح ہے، اس کا معنی بھی صحیح ہے، استعمال کرنے والوں کی نیت بھی صحیح ہے، سب کچھ درست ہے، نہ لفظ کے اندر کوئی خرابی ہے، لفظ رعایت ہے. رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے. جو استعمال کر رہے ہیں سبحان اللہ، ان کا کیا کہنا، ہر اعتبار سے ٹھیک. لیکن ظالموں نے اس لفظ کو بگاڑ کر ایک بے ادبی کا شبہ پیدا کر دیا، اور اس کے اندر ایک شبہ ہو گیا بے ادبی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا، فرمایا اس لفظ کو ہی ہٹا دو، اس لفظ کو ہٹا دو. لا تقولوا رائنا، یا مالک و مولا کیا کہیں اس کی جگہ، وقولوا انظرنا. جب تمہیں کہنا ہو تو یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے. اس کا متبادل بھی عطا فرما دیا، فرمایا کہ یہ لفظ استعمال کرو. اب آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ یہ تربیت ہے اللہ کی. آخری جمعۃ المبارک کے لمحات ہے، میرے آفس کے ساتھی بیٹھے ہوئے، توجہ بیٹا، آخری لمحات، یہ ہے قرآن کی تربیت. یہ میں نے قرآن کے سارے متن پڑھے ہیں، سورہ حجرات، سورہ فتح، سورہ اعراف سے، سورہ بقرہ سے، ہر مقام سے آیات طیبات چن کر جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی. سورہ فرقان کے اندر کیا فرمایا، سب ذکر کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ آیتیں اتری ہیں حضور کے صحابہ پر. حضور کے صحابہ کرام کا کیا عمل ہے، صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ عمر بن عوف، ان کے درمیان کو جھگڑا پیدا ہو گیا. تو ذهب رسول اللہ الی عمر بن عوف لیصلح بینہم. حضور تشریف لے گئے ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، قبیلہ عمر بن عوف کے درمیان. یہ بخاری کا متن میرے سامنے کھلا ہوا ہے. حضور تشریف لے گئے، ذهب رسول اللہ الی عمر بن عوف لیصلح بینہم. اور اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول، سبحان اللہ، آپ نے اذان کہی. اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، جن کو حضور نے اپنی زندگی کے اندر متعین فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعیین ہے. سیدنا بلال حبشی نے سیدنا ابو بکر صدیق سے عرض کی کہ حضور آپ نماز پڑھائیں گے میں اقامت کو؟ آپ نے فرمایا ہاں اقامت کو. اقامت کہی، اللہ اکبر، نماز کھڑی ہو گئی. صحابہ کرام کھڑے. یہ میری اور آپ کی نمازیں نہیں ہیں کہ ذہن کہیں اور جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. بڑی توجہ کے ساتھ اللہ اکبر کھڑے ہو گئے. جیسے کھڑے ہوئے تو اچانک جو ہے دوران نماز، وکان فی الصلاۃ، لوگ نماز کے اندر ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے. حضور داخل ہوئے تو پوری مسجد مہک گئی. وہ تو جن گلیوں سے، جن راہوں سے، جن رستوں سے گزر جاتے ہیں، وہ گلیاں، رستے، راہیں مہک جاتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. وہ تو جہاں سے گزر جائیں
یہ تو مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، سبحان اللہ۔ جب دیکھا صحابہ کرام نے کہ حضور تشریف لے آئے، فصفق الناس، ادھر دیکھیں، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر تصفیق۔ فصفق الناس، لوگوں نے دوران نماز ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے پہلی صف کے اندر جگہ تھی، وہاں تشریف لے آئے۔ وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے وہ نماز بڑے انہماک کے ساتھ پڑھا، لیکن فلما اکثر الناس تصفیق، جب دیکھا کہ ساری مسجد جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع ہو گئی، آپ نے فرمایا یا اللہ خیر یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تھوڑی سی توجہ کی تو دیکھا کہ پہلی صف کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ اب ادھر دیکھیے گا، جو کتابوں کے اندر لکھتے ہیں میرے بھائی، آپ نے جب درود پڑھنا ہے تو درود پڑھتے ہوئے یہ نیت نہیں کرنی ہے کہ میں نبی پر درود بھیج رہا ہوں، اس کو انشاء نہیں پڑھنا ہے، اس کو بس وہ جو معراج کے اندر درود کا مکالمہ ہوا تھا اس کو حکایتاً ذکر کرنا ہے، کیونکہ نہیں، اگر آپ نے انشاءً پڑھا اور اگر آپ کا نماز کے اندر حضور کا خیال آ گیا تو آپ کی نماز تو باطل ہو گئی۔ حضور اگر نماز کے اندر گائے کا خیال آ جائے، گدھے کا خیال، پر ہاں گائے کا گدھے کا خیال آنے سے نماز کے اندر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر رسول پاک کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جائے۔ یہ ریٹن لکھا ہوا ہے جس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتویٰ دیا ہے، جس پر لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں مولوی لوگ اسلام سے خارج کر رہے ہوتے، فرقہ واریت بچا رہے ہوتے، مسلمانوں کو فتوے لگا لگا کر اسلام سے خارج کرنے کا ٹھیکہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ یار بندہ یہ لکھ دے اور اس کے بعد کوئی کہے کہ یار تم فرقہ واریت بچا رہے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اندر خیال آ جائے۔ اس کے آگے بھی لکھا ہے کہ نماز کے اندر اگر خیال آ جائے کہ کوئی بندہ بیوی کے ساتھ مجامت کر رہا ہے، بولا نہیں پھر بھی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، رسول خدا کا خیال آ جائے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ اب مجھے بتا دو کہ کیا اسلام بچا ہے، کیا دین بچا ہے، کیا فرقہ واریت کے تانے دینے؟ جمعہ ختم ہوگا، کیا لوگ میرے لیے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، بولیں گے یار مولوی دیکھو یار فرقہ واریت کی باتیں کرتا ہے؟ کیجئے باتیں، آپ بولیے جو مرضی بولنا ہے، باہر نکل کے بولتے جائیے، نیت بھی کرنا ہے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، باہر جا کے بولیں، مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کسی کے اچھے بولنے سے برے بولنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ آج 2 روٹی کی بجائے جا کر تھوڑی 2.5 روٹی کو کھا لوں گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کم سے کم کل قیامت کے دن ہم گونگے شیطان تو نہیں بنیں گے کہ آپ کو بھائی ہمارے امام نے تو کبھی بتایا نہیں کہ مجھ پر فرقہ واریت کا لیبل لگ جائے گا اگر میرے دین کی اصل، یار امت تقسیم ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر امت تقسیم ہو گئی، اور یہ گستاخی کا راستہ کھلوایا انگریزوں نے یہ راستہ کھلوایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی مملکت کے اندر جس کا نام ہے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، یہ ہمارے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سارا خاندان، ساری زمینیں، سارے باغات، سب کچھ وہاں پڑا ہے، یہ یہاں پر پردیسی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری کتنی زمینیں ہیں سارا جہان جانتا ہے، ہم یہاں پر دیسی پردیسی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ تباہیاں بربادیاں کیا اس کے لیے ہوئی تھی کہ ہمارے گلی کی نالی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، کونسلر ہمارے گلی کا گٹر لگا دے، ڈکن لگا دے، اس لیے ہوئی تھی کہ روٹی کپڑا مکان مل جائے؟ اس وقت بھی کوئی ہندوستان کے اندر بھوکا نہیں مر رہا تھا، یہ تو بنا تھا اس نعرے کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج اس ملک کے اندر ہمارے چینلز پر، ایک چینل نہیں ہمارے چینلز پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، حسنین کریمین کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، ان کی تصویریں شبیہیں بنا بنا کر، اور یہ دھندا شروع کرنے والے سارے کے سارے یہ ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، او جی ہمارا ایک ملازم آیا ہے، اس نے آ کر بیٹھ کے سامنے لکھا ہوا، جب تم کسی کی شخصیت کی توہین کرتے ہو تو کورٹ میں کھڑا ہوتا ہے تو تمہارا ملازم کیا کھڑا ہوتا ہے؟ معافی مانگنے کے لیے تم خود کھڑے ہوتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ریگولیٹری نظام ہے الیکٹرانک کا، جس کو پیمرا کہتے ہیں، اس نے ایک فلٹر لگایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کوئی بات کہی، 15 سیکنڈ کا گیپ ہوگا،
ٹھک کر کے پیمرا اس کو کاٹے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف آپ نے کوئی بات کی، آپ نے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، یہ فلٹر لگے ہوئے، لیکن اگر فلٹر نہیں لگا ہوا تو میرے نبی کی ناموس پر نہیں لگا ہوا۔ یہ وطن کیا ہم نے اس لیے بنایا تھا؟ یہ وطن اللہ نے ہمیں اس لیے دیا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں اور بیٹھ کر جو ہے ہمارے اپنے ملک کے اندر حضور کے خاکے، کیا فرانس کو رو رہے ہیں آپ، کیا ناروے کو رو رہے ہیں آپ، یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں بولیں کہ مولانا صاحب کوئی پیار محبت کا نغمہ سنا کر جمعے کا خطبہ دیں، یہ اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں، چھوڑیں، دفع کریں، مٹی پائیں، میڈیا والوں کو بھی مٹی پائیں، حکمرانوں کو بھی مٹی پائیں۔ محبت کا گیت، کوئی پیار دا گیت سنا سجنا، پیار کا گیت سنا کر ہمیں محبت کے ساتھ بھیج دیں۔ آزادی گرامی ایسے نہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں جواب دینا ہوگا، سب ہاتھ اٹھا کر، کم سے کم ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے تلوار لے کے نکلو یہاں سے جمعے کے بعد، یہ ریاست کا کام ہے، سنیں، یہ ریاست کا انتظامیہ کا کام ہے۔ ہم نے پچھلی درس کے اندر امر بالمعروف کے اندر یہی کہا، یہ درجہ ہے، لیکن یہ زبان تو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے نا، یہ سوشل میڈیا تو آپ کے پاس ہے، یار اپنی آواز کو بلند کریں۔ آپ دنیا کے جھوٹے لیڈروں کے جھنڈے اٹھا کے میرا قائد زندہ باد، تیرا قائد مرد آباد، میری پارٹی تیری پارٹی لگے ہوئے رات دن، تو یار ایک مصطفیٰ کریم کی بھی کوئی پارٹی والے بندے، وہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیاروں کی ناموس و عزت کے بھی نام لینے والے ہوں، سب ہاتھ اٹھا کے بولیں کہ ہم اس کردار کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟